الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي سيدي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شفاف دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کرتے پیش کریے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا عطیہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور قبلہ حضرت علامہ مولانا اویس صاحب، میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں اور میری خوش نصیبی ہے آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں مجھے چند کلمات بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے میرا اللہ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج 17 رمضان مبارک کا دن ہے اور یہ دن تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اسی دن کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا جائے. اب اس دن میں کافی سارے واقعات موجود ہیں. پہلا واقعہ تو 2 رمضان 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جو ایک حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق یعنی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اور اسی دن ہی 17 رمضان مبارک کو آقا علیہ السلام کی اور ہم سب کی ماں ام المومنین اور آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر جو نبی علیہ السلام کے دیرینہ ساتھی بھی تھے، یار غار بھی تھے، ان کی صاحبزادی جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوبہ خدا، آپ کا وصال مبارک ہے آج کے دن. تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں تاکہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے آئیں اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی
زندگی میں اپنائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک فطری بات ہے، ایک دنیا کا دستور ہے، جب بھی کسی محب کے سامنے، کسی عاشق کے سامنے اس کے محبوب یا اس کے معشوق کا ذکر کیا جائے تو جو محب ہوتا ہے اس کے جسم میں جان آ جاتی ہے اور اس کا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی بات سمجھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کر دوں، اگرچہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس سے مفہوم اخذ ہوگا نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ کیس جسے مجنوں کہتے ہیں، اس سے کسی نے پوچھا کہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو لینی چاہیے یا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینی چاہیے۔ اب جو کیس جو مجنوں تھا اس کے قلوب و اذہان میں اس کی معشوق یعنی لیلا کا نام نقش تھا، قلب میں اور ذہن میں۔ اگر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا خلیفہ نہ تو حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے اور نہ ہی امام حسن کو ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں نقش جو نام تھا وہ لیلا کا تھا، قلب میں جو نام تھا وہ لیلا کا تھا۔ اب جو بات اور طلب ہے تو پھر جب یہ واقعہ امام حسن کو بتایا گیا تو میں انت مجنون ہوں، تو پاگل ہے، مجنون ہے تو بات جو کرنے کی مقصد ہے لیکن آپ کو یہ سارا مفہوم آپ کو سمجھایا ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو پھر ہمارے چہرے کی گلابوں کی طرح کھل اٹھنا چاہیے، ہمارے اذہان میں اور ہمارے قلوب میں جو نام نامی اس میں گرامی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سینہ میں نقش ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت پیر پٹھان کا آپ نے نام سنا ہوگا، کون سا شریف ہے؟ ان کے کچھ کھیت تھے جس میں انہوں نے اپنا چارہ بھیجا ہوا تھا، روزانہ ایک چور آتا وہ جو چارہ تھا جسے ہم پٹھے بولتے وہ کاٹ کے لے جاتا تھا۔ آپ نے کھاتے بھی رکھا ہوا تھا پھر بھی وہ چور آ کے لے جاتا تھا۔ ایک دن پیر پٹھان صاحب نے کہا کہ آج نگرانی ہم کریں گے، آج ہم پہرہ دیں گے۔ تو پیر پٹھان کے چونکہ ذہن میں اور آپ کے قلب میں اور آپ کے جسم کے لو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے نام نامی میں گرامی یہ نقش تھا۔ جب بھی لفظ محمد آپ کے سامنے آتا آپ کا تصور مدینہ شریف کی طرف جاتا اور تاجدار انبیاء کی طرف جاتا۔ تو جب رات آدھی رات کا ٹائم ہوا آپ کو وہ آواز سنائی دی چارہ کاٹنے کی، چور آ گیا چارہ کاٹ رہا ہے۔ آپ نے کہا سرائے کی زبان کون ہے سائن؟ تو آگے سے چور نے کہا سائن ہے محمد آمد، سائن ہے محمد آمد۔ جب حضور کا نام آیا آپ نے کہا اگر کوئی محمد ہے تو سب کچھ تیرا ہی ہے، اگر محمد ہے تو سب کچھ تیرا ہی ہے۔ اب وہ اس کا نام محمد تھا چور کا، اب اس نے جب نام لیا نا لفظ محمد آپ کا تصور تاجدار مدینہ کی طرف گیا کہ میرے حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے اذہان میں بھی یہ نام اسی طرح نقش ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی سیرت کا موضوع ہے تو میں نے کوشش کی جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں جو ان سے مرغی حدیث سے وہی آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں، بڑی مشہور حدیث آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے لیکن ایک حصہ آپ نے میرے خیال سے سنا ہوگا، اگلا حصہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی گر جاتی ہے۔ فرماتی جب سوئی گر جاتی ہے اب وہ مجھ سے میں تلاش کرتی ہوں، مجھے مل نہیں رہی، اندھیرا ہے۔ کہتے اتنے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب میرے حضور کی آمد ہوئی تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے اندر کی جو رانائیاں تھیں، جو تابانیاں تھیں، جو وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، فرمایا پورا گھر
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیکم السلام آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، حضور آپ کتنے سونے لگ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا، جو اس سونے چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بخیل شخص کون ہے؟ فرمایا بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو مجھ پہ درود پڑھتے پڑے. آئیے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی قدر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ وہ نبی علیہ السلام کی محبوب زوجہ مطہرہ ہے کہ 17 آیات قرآن مجید میں اللہ نے اپنی شان میں نازل فرمائی ہے، اور یہ وہی محبوب زوجہ مطہرہ ہے ام المؤمنین، سارے مومنوں کی ماں ہے آپ. سیدہ عائشہ صدیقہ اگر علمی اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور آپ اس امت کی عورتوں میں سے سب سے بڑی عالمہ ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ امام زہری فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث سے نام زہری، آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم ہو اور دوسری طرف ساری عورتوں کا علم اکٹھا کر دیا جائے. فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو علم ہے تمام عورتوں پر حاوی ہو جائے گا، اتنی بڑی عالمہ تھی. اور یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. آپ حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اگر ان کو کوئی علمی مسئلہ پیش آ جاتا، کسی بات پر فتویٰ طلب کرنا ہوتا، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے فتویٰ طلب کرتے اور آپ سے مسائل پوچھتے. اور اگر ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات کریں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی خاتمہ بھی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے آپ کام نہیں کرواتے تھے. نبی علیہ السلام کے سارے کام آپ خود کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کھانا آٹا آپ کے خود گوندنا، اور جو آٹا چٹی پیسا جاتا تھا وہ بھی خود پیستی تھی حضور پاک کے لیے. اور آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور کے سارے کام خود کرو، آٹا خود پیسنا، آٹا حضور پاک کے لیے خود گوندنا، پھر کھانا خود بنانا حضور پاک کے لیے، پھر رات کو 4 بجے بستر خود بچھانا حضور پاک کے لیے، پھر آپ کے لیے وہ وضو کے لیے پانی بھی رکھنا، اور آپ کے لیے مسواک بھی رکھنی. اور حتیٰ کہ میں نے حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا، بخاری شریف میں جس سمجھ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو پیاری زلفیں، مدیار کی زلفیں، ان میں تیل بھی خود لگاتی اور پھر ان میں کنگا بھی خود کرتی تھی. یہ تھی آپ کی اطاعت اور فرما برداری. آقا علیہ السلام سے محبت ساری زندگی اسی طرح نبی علیہ السلام کے سارے کام آپ کرتے تھے. اور اگر ہم آپ کی شان، فضیلت اور مقام کی بات کریں تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے. اس سے پہلے تھوڑا پیسے منظر سن لیجیے گا. صحابہ کرام کی اور نبی علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، جو گردن ہوا کے لوگ رہنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی دینوں کو ڈیوائڈ تقسیم کیا ہوا تھا. آج میں نے اس زوجہ کے گھر ٹھہرنا ہے، آج اس کے گھر ٹھہرنا، آج اس کے گھر ٹھہرنا. اب جو اہل علاقہ تھے، جو صحابہ کرام تھے، جب انہیں نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجنا ہوتا، گفٹ بھیجنا ہوتا، وہ تحفہ اور گفٹ اس دن بھیجتے تھے جس دن نبی پاک سیدہ عائشہ کے گھر سے تشریف فرما ہوتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب یہ تو فکری
پلاننگ بنائی اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ جتنے بھی تحفے تحائف گفٹ آتے ہیں وہ سارے سیدہ عائشہ کے گھر باغ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں بھی کچھ لینا چاہیے۔ انہوں نے سیدہ ام سلمہ سے کہا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جائیں، ان سے عرض کریں کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ جب سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تب تحفے بھیجتے ہیں، یہ آپ نہ کریں، میں کسی بھی گھر میں موجود ہوں آپ تحفے بھیج دیا کریں۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور سارا آپ کا معاملہ بیان کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی غور سے سنی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں شاید، آپ خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ دوسری مطلب پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح یہ سارا معاملہ ہے، آپ بھی خاموش ہو گئے۔ تیسری مطلب انہوں نے پھر عرض کی، پھر آپ کو ارشاد فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں نہ سنایا کرو، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں نہ سنایا کرو۔ فرمایا میں جب بھی تم میں سے کسی کے گھر میں بھی ہوتا ہوں کبھی مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا، لیکن جب میں عائشہ کے لحاظ میں ہوتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ کا مقام تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، سیدہ فاطمہ کو بھیجا، اب تم جاؤ، تم جا کے سرکار سے سفارش کرو۔ اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے یہ ساری بات عرض کی، آپ نے سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور میں آپ سے بڑھ کے سیدہ عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ چاہیے تھا آپس میں پیار۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، آپ کو لوگ حقیقت بتاتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی واہ ویلے کے لیے پیسے کی خاطر غلط مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی آپس میں محبتیں تھی، پیار تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث آپ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ جو سیدہ عائشہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ نے سنا کہ آپ کی سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سیدہ عائشہ نے تشریف فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب سیدہ پاک نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو جب تم مجھ سے بات کرتی ہو اگر تم نے قسم اٹھانی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، تم میرا نام لے کر قسم اٹھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تم نے قسم اٹھانی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کا رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ بات تو ایسی ہی ہے، بات تو ٹھیک ہے حضور، لیکن یا رسول اللہ ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتی ہوں، حضور اگرچہ میں آپ کا نام نہیں لیتی لیکن دل میں محبت حضور آپ کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی۔ اگر آج ہم گھروں میں ایسی محبت بھری زندگی گزاریں تو ہمارے گھر جنت کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ ایک دن ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو آپ پیار سے نا سیدہ عائشہ کو اشارہ نہ کرتے، کبھی یا عائش بھی کہہ دیتے تھے، عائشہ نہیں یا عائش پیار سے کہہ دیتے تھے، کبھی کہتے یا روحی، روحی کا کیا مطلب ہے؟ اب جسم میں روح نہ تو بندے کی جان ہی باقی نہیں رہتی، یعنی میری جان، پھر محبت بڑے الفاظ سے پکارتے تھے۔ تو آپ باہر سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یا سیدہ عائشہ نے پانی نوش فرما لی تھی، آپ نے باہر سے دروازے سے لے کے فرما دیا اے میرے لیے بھی بھیجا دیا۔ اب سیدہ عائشہ نے جیسا پینا تھا پیا، باقی جو پیالہ تھا تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب جب حضور وہ پانی نوش فرمانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، فرمایا بتاؤ پہلے تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے، تمہارے لب کہاں لگے تھے؟ پھر سیدہ عائشہ بتایا یا رسول اللہ کہاں لگے تھے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سیدہ عائشہ پاک کے لب لگے تھے وہاں اپنے لب لگا کے آپ نے پانی نوش فرمایا ہے۔ یہ ہے خانگی زندگی، یہ ہے خوبصورت آئلی زندگی۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں ایسا کر لیں، میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عورت غیر مرد کی طرف دیکھ رہے، اور اسی طرح مرد کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسی طرح عورت فرما بردار ہو تو مرد کسی غیر عورت کی طرف دیکھ جائے۔ یہ سب میں سیرت ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ماؤں کو، ہماری بہنوں کو یہ سیرت جب تک ہم بتائیں گے نہیں، سیدہ عائشہ کی سیرت، سیدہ فاطمہ کی سیرت، وہاں جتنی بھی زوجہ مطہرات ہیں،
جب آپ ان کے سامنے ان کی سیرت بتائیں گے تو کیسے ان کی زندگی میں چینج نہیں رہے گا؟ یہ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو ابھی دو واقعہ میں سنایا ہے، دیکھتے جائیے آگے کیسے خوبصورت واقعات آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی آپ سفر پہ تشریف لے کے جاتے تھے کسی نہ کسی ایک زوجہ مطالعہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، قرآن نازل ہوتی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی اللہ کا منظور ایسا ہوتا تھا ہر دفعہ بلکہ اکثر قرآن سیدہ عائشہ کے حکم میں نکل آتا تھا۔ اسی طرح ایک سفر یہ تشریف فرماتے تو صحابہ کرام کے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ، سارے صحابہ آگے دیکھتے تم آگے نکل، پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام دونوں آپ اکیلے رہتے ہیں، پردے کا بھی خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آدم دوڑ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آدم دوڑ لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا ہم نے دوڑ لگائی، آپ اس کو ہم دونوں نے کہتی میں حضور سے آگے نکل گئی، کہتی میں دوڑ جیت گئی، کہتی یہ ایک واقعہ تھا، کہتی کچھ دن گزر گئے، پھر میں اور سرکار ایک سفر پہ روانہ تھے، صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہتے حضور پاک نے صحابہ کرام کو آگے دیکھ لیا، میں اور حضور اکیلے رہ گئے کیونکہ پردے کا کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہتی کہ جب پہلے دوڑ لگائی تھی نا اس وقت میں ذرا دبلی پتلی تھی، تو جب اب 3-4 ماہ بعد جب دوڑ لگائی تو میں ذرا ہیلدی ہو گئی تھی۔ حضور نے پھر فرمایا آ جاؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پھر دوڑ لگائی، اس دفعہ میرے حضور آگے نکل گئے، کہتے ہیں حضور نے پھر مذاقاً طبعاً کچھ نبی کو فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ دیکھو کتنے محبت بھرے انداز، اتنا محبت بھرا طریقہ یہ خان کی زندگی کا، اس طریقے کی ہمیں ضرورت ہے، پھر ہمارے گھر میں سکون ہوگا، ہمارے محلے میں سکون ہوگا، ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر گھر میں بعض اوقات کبھی تھوڑی بہت بڑی چیز بھی ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کبھی بھی حضور کی بات کو ٹوکا نہیں آپ نے، ہر وقت آمنا وصدق حضور آپ کو ہم سر آتے ہیں کبھی بھی، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اتنے میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سن لیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور پاک کی آواز سے بلند ہو گئی۔ وہ باپ تھے، اب وہ ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، ڈانٹنے کے لیے دوڑ کے آگے بڑھے، اب سیدہ عائشہ سرکار کی پیچھے ہو جاتی، سرکار آگے آ جاتے ہیں، وہ سرکار کی اوڑ میں چلی جاتی ہے، سرکار آگے آ جاتے ہیں، اب جب سرکار سامنے آتے ہیں پیچھے سیدہ عائشہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو سیدہ صدیقہ اکبر ادب کی وجہ سے رک جاتے ہیں، ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے سرکار کو دیکھ کے، وہ چہرہ ہی ایسا تھا ہم زیادہ پریشان ہے سونا مکھلا دیکھ کے اس کا بھی روشن ہو جاتا تھا۔ تو سیدہ نے گرامی قدر سیدہ صدیقہ اکبر چلے گئے، تو جب چلے گئے نا اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس بیٹھی ہیں، آپ حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو نا آج میں نے تمہارے باپ سے ملا لیا ہے نا، لیکن کتنا پیارا انداز ہے، اب یہ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے باپ سے ملا لیا، وہ تمہیں ڈانٹنے لگے کیونکہ سرکار یہاں سامنے آ گئی۔ یہ محبت بڑے لمحات تھے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی۔ بلکہ اگر ہم آپ کے شرم و حیا کی بات کریں، جب نبی علیہ السلام کا وصال باقامال ہوتا ہے اس وقت آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اب ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو نبی علیہ السلام کیونکہ آپ کی طبیعت تھوڑی نسال تھی، آپ بار بار اس مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بات مانگا، میں نے اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو آپ مسواک کو فرما دو، آپ نے اشارے سے فرمایا جی، تو نبی علیہ السلام جب سیدہ عائشہ کو مسواک کو سخت تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے میں نرم کر دوں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، اور پھر میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے حضور کے مبارک منہ میں دی، فرماتی ہے کہ مجھے
کو حضور کے نوام سے ملا دیا. اور پھر آپ حضور کے وصال کے بعد آپ کا شبوہ یاد دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب حجرہ مبارک میں آپ کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا تو سیدہ عائشہ پردہ نہیں کرتی تھی, ویسے چلے جایا کرتے تھے. اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو ساتھ دفن کر دیا گیا آپ نے بھی پردہ نہیں کرتے تھے. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے پہلو میں جگہ دی گئی, جب دفن کیا گیا, پھر آپ جب بھی حجرہ پاک میں جاتی تو آپ پردہ کر کے جاتے. فرماتے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ پہلے تو میرا باپ تھا اور میرے شوہر امام الانبیاء سے فرماتے, اب سیدنا فاروق اعظم جو ان کے لیے غیر محرم تھے میں وہ تشریف لے آئے ہیں, اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پردہ کر کے لگوں گا, آپ چہرہ ڈھانپ کے جائے. اور آج اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو زندہ سے پردہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء اور جمیع صحابہ قبروں میں بھی حیات ہے, لیکن بظاہر تو وہ قبر کے اندر ہے, ان سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے. اتنا شرم و حیا اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان ہے, یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت غلام نصیر الدین شاہ صاحب, یہ حدیث سے ان کی زبانی سنی تھی. پھر میں نے اس کو تلاش کیا, پھر میں نے خود یہ حدیث پڑھی. اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے کے آتے ہیں. جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ آج جبریل میرے پاس آئے تھے, اور جبریل یہ آپ بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ کو سلام بھیجا ہے. اب سیدہ عائشہ بڑی شرم کرتی ہیں, یا رسول اللہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے, یا رسول اللہ نے میرا نام لے کے بھیجا ہے. فرمایا ہاں عائشہ اللہ نے تیرا نام لے کے تجھے سلام بھیجا ہے. یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے کہ اللہ سلامی بھیج رہا ہے سیدہ عائشہ پاک کو. اور اگر آپ نکاح کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خواب میں ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور ایک سبز رنگ کے لحاف میں اس کے پاس کچھ ہے اور وہ مجھے پیش کرتا ہے, اور میں جب کھول کے دیکھتا ہوں اس میں سیدہ عائشہ کا وہ تصویر تھی اور وہ سارا پس منظر تھا. تو آپ کی شادی بھی اللہ نے طے فرمائی نبی علیہ السلام کے ساتھ, تو اسلامی بھی ادھر سے آ گئی ہے. یہ اشارہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بچی تھی تو میری والدہ نے مجھے ایک دفعہ ڈانٹ دیا. تو جب میرے بابا جان نے سیدنا صدیق اکبر گھر تشریف لے کے آئے تو میں رو رہی تھی, تو میرے بابا جان نے مجھے سے کہا کہ اس بیٹی کو ڈانٹا نہ کرو, آئندہ نہیں اس کو ڈانٹنا, اس کو رونے نہیں دینا. عمر رومان نے کہا ٹھیک ہے. اب عمر رومان فرماتی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں گئی, یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے کہ میں نے بیٹی کو ڈانٹا ہے اور صدیق اکبر ہے انہوں نے مجھے منع کیا کہ بیٹی کو آئندہ ڈانٹنا نہیں, اس کو رونے نہیں دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق سچ فرما رہا تھا, سبحان اللہ, میں عائشہ کو رونے نہیں دینا. حضور کی محبوب سوچا, حضور والہانہ محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر آپ محبت کا عالم یہ بھی دیکھ لیجئے گا. ایک خزیرہ ایک سالن ہوتا ہے, ایک قسم ہے کھانے کی. سیدہ عائشہ کو میں خزیرہ پکا کے لے کر آئی سرکار کی بارگاہ میں, تو وہاں پہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی زوجہ مطہرہ یہ بھی تشریف فرماتی وہ جو خزیرہ تھا نا, وہ جو سالن تھا, وہ میں نے حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی کھا لیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا, انہوں نے نکال کر دیا. سیدہ عائشہ کو فرمایا تم نے کھانا نہیں کھایا, تو میں نے تمہارے چہرے پہ لیپ کر دیا. کیا کر دیا؟ تمہارے چہرے پہ لیپ کر دیا. انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. اب سیدہ عائشہ کو کھانا پکڑا, ان کے چہرے پہ لیپ کر دیا. اب آپ زمینہ تشریف فرما رہے تھے, آپ دیکھ کے مسجد فرما رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, آپ نے تو سیدہ عائشہ کو پکڑ لیا. سودا سے فرمایا تم بھی اس کے چہرے پہ لیپ کر دیا. پھر جب دونوں سودا نے ایک دوسرے کے چہرے پہ لیپ کر دیا, آپ خوش ہو رہے تھے, مسکرا رہے تھے. یہ گھر کے اندر, گھر کی چار دیواری کے اندر خوش طبی کے لیے ایسا ماحول ہے, یہ گھر کی خوبصورتی ہے, یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. اس سے زندگی میں بہاریں لوٹ آتی ہیں, دل کو تسکین ملتی ہے. خوش طبی کے لیے ایسے واقعات کا رونما ہو جانا. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آیا کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، وہ جو بھی روٹی کھا لے اللہ اس کے پیٹ کی بیماری کو، اللہ اس کے جسم کو صاف کر دیتا ہے۔ اب سیدہ عائشہ نے خوش طبی کرنی تھی، تو اس حدیث کو موضوع بنا کے اس کو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ کیا کیا؟ غسل فرمایا۔ جب آپ غسل فرما کے باہر تشریف لے کے آئے نا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کاٹا آپ کے جسم میں مر گیا، جو کاٹا آپ کے جسم میں مر گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے جسم میں جو کاٹا مر گیا۔ حضور آپ کا تو فرمان تھا کہ جو کاٹا مرنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ حضور ان کی اس بات سے مسکرا دیا، حالانکہ حدیث تو کسی اور پاس سے بدل گئی، تو انہوں نے خوش نبی کے لیے کیا، پھر حضور دوبارہ گئے، آپ نے دوبارہ پھر جانا پسند کیا۔ یہ خوش نبی کے لیے ایسے واقعات کو زیادہ میں یاد کر رہا تھا، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اور اسی طرح دعائیہ کلمات، یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، آپ کے بھی یہ کام آئیں گے۔ یقیناً ساری حدیثیں کام کی ہیں، لیکن یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ کا ایک اسم ایسا بھی ہے، اللہ کا ایک اسم ایسا بھی ہے، اگر بندہ یہ 99 نام لکھے اتنا صفاتی، ان ناموں میں سے ایک نام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا ایک اسم، ایک نام ایسا بھی ہے، اگر اس نام کو ذکر کر کے دعا کی جائے، اللہ دعا ہر صورت قبول فرماتا ہے۔ میں جو کوئی بھی دعا ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ کا یاد ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ ہماری شریف سے بڑے لاڈ سے کہتے ہیں، سرکار فرمایا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں سمجھتا، میں تمہیں نہیں بتاؤں۔ اب سیدہ پاک فرماتی میں ناراض ہو گیا تو گھر کے کرنے میں چلی جاتی ہے، فرماتی کچھ دیر بعد میں خود ہی آتی ہوں اور حضور کے پیارے چہرے کا بوسہ لیتی ہوں، میں پھر سرکار سے کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اسم بتا دینا کہ جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جو چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تم مجھے کیسے بتا سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم اس سے دنیاوی چیز اللہ سے مانگو، وہ اللہ نے جنت دے دی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے دور میں نماز نفل پڑھی اور میں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے کہا الہی یا اللہ تم میرا رب ہے اور میں تمہیں اللہ کہہ کے پکارتی ہوں، یا اللہ میں تمہیں رحمان کہہ کے پکارتی ہوں، یا اللہ میں تمہیں رحیم کہہ کے پکارتی ہوں۔ تین نام لیے، یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم، اور پھر عرض کی یا اللہ جو تیرے نام مجھے یاد ہے وہ تو میں لے لیتی ہوں، جو مجھے یاد نہیں اللہ مجھے معاف فرما۔ اب حضور پاک یہ دعا سن رہے تھے، جب سجدہ پر دعا مانگ کے فارغ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ جس نام کو مجھ سے پوچھ رہی تھی تو نے اس نام کو اپنے دعا میں لے لیا ہے۔ اب آپ بتایا نہیں بڑی تلاش کر رہے ہو کون سا نام ہے؟ تین نام لیے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اب ان تین ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے کہ جو بھی بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور یہ بات میرے حضور کے لبوں سے نکلی ہوئی ہے، اور حضور پاک کے لبوں سے نکلی ہوئی بات یقیناً ہمارا عقیدہ ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو اب یہ تین نام ہیں، آپ جب دعا مانگا کریں ان تین ناموں کا وسیلہ پیش کر دیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے یقیناً ان تین ناموں میں سے ایک نام ہے تو ہمارا کام بن جائے، تو ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دعائیہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو آپ کو سکھایا ہے۔ بچپن کا زمانہ تھا، کیونکہ آپ کا جو نکاح ہو گیا تھا وہ مختلف روایات ہے، چھوٹی عمر میں ہوا تھا۔ ایک دن آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ اس مسجد نبوی گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب واپس مسجد تشریف لائے گھر تو مٹی کا گھوڑا بنا ہوا تھا، مٹی کا، اور اس کے پر بھی تھے۔ آج سے پچھلے 10 سال پیچھے چلے تو لوگ یہ بازاروں میں مٹی کے کھلونے بیچنے آیا کرتے تھے، اس کے اوپر پر بھی لگے ہوتے تھے پنک کلر کے۔ تو سیدہ عائشہ اس سے کھیل رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خوش طبی کے لیے آپ نے فرمایا عائشہ یہ گھوڑا کیسا ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں؟ حالانکہ گھوڑے کے پر ہوتے نہیں۔ آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ سلیمانی گھوڑا ہے، یہ سلیمانی گھوڑا ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ
نے فرمایا میں نے تو ایسی بات نہیں سنی ہے. یہ کس نبی کے لیے باتیں تھیں ساری. اس طرح خوبصورت زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ تھی سیدہ عائشہ پاک کی سیرت اور آپ کی اطاعت فرما برداری. اور یہ آخری بات میں آپ کے سامنے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا. یہ حبشی ہوتے ہیں نا, یہ عید کے دنوں میں مدینہ شریف ہر سال آ جاتے ہیں اور اپنے ان کو بازیگر بھی کہا جاتا ہے. اپنے آپ نیزہ ہوتا تھا, اس سے اپنے کرتب دکھاتے تھے, اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے. عید کا دن تھا. اب جب سیدہ عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ بھائی کھیل ہو رہا ہے, بازیگر ہے, اپنے کرتب دکھائے, ان کا بھی دل کیا میں بھی دیکھوں. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیل, یہ جو بال کھیلا جا رہا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, ضرور آپ مہربانی فرما دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا تھوڑا سا دروازہ کھولا اور آپ سامنے کھڑے ہوتے اور سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ میرے ادھر کندھوں پر رکھ دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کافی دیر ہمیں دیکھتی رہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی فرمایا کہ میں تھک گیا. جب میں تھک گئی میں گھر چلی گئی, اس کے بعد سرکار گھر تشریف لے گئے, لیکن سرکار نے یہی فرمایا میں تھک گئی. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کی وائف, آپ کی عورت کسی ایسی چیز کی فرمائش کر دے جس میں باپردہ ہو, اس کی بات مان لینی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں. کتنی خوبصورت زندگی آپ نے دیکھا نا کہ دوڑ بھی لگائی ہے حضور پاک نے, مزاح بھی کیا ہے, سارے معاملات ہوئے ہیں. کتنی خوبصورت زندگی ہے. اگر تھوڑا بہت اگر ہم اپنی وائف کے ساتھ کمپرومائز کر لیں, کچھ اس کی مان لیں, کچھ اپنی بنا لیں, تو بڑا خوبصورت ہمارا گھر مسئلہ ہو سکتا ہے, بڑی خوبصورت آئی زندگی ہو سکتی ہے. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے سر میں درد ہوا, بہت شدید درد ہوا, تو میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر, ہائے میرا سر. تو آپ کو غم خوار تھے نا, جب حضور آئے تو انہوں نے اور اونچی بات سے کہنا شروع کر دیا, ہائے میرا سر, میرا سر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور غم خواری فرمائیں گے, حضور مہربانی فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا سر بہت درد کرتا ہے. فرمایا یہ میں نے ہمارا نہیں, یہ نبی محمد عربی کا ہے. یہ ایسے. اور ویسے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا اے عمر بن عاص میں سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے کرتا ہوں. یہ تو تھی اس وقت کی بات جب سیدہ خدیجہ پاک نہیں تھی, جب سیدہ خدیجہ پاک حیات تھی, بلکہ اب ان کے ساتھ کا بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کی وجہ سے بہت وفا ہوئی ہے. اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, اور جب سیدہ خدیجہ کا آخری وقت آتا ہے نا, یہ حدیث سننے کا آپ لوگوں پہ کھڑے ہو جائے گا. سیدہ خدیجہ کا آپ کو بخار تھا اور آپ حضور گھر میں تشریف فرما نہیں تھے, کسی بار مثلا نبی کے دیا کہیں باہر گئے ہوئے تھے, تو سیدہ خدیجہ کے آخری لمحات تھے, موت کی کشمکش میں تھے. آپ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بابا جان کو بتا کے. تو سیدہ فاطمہ جاتی ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں, امی جان بلا رہی ہیں اور وہ آپ کی چادر مار رہی ہیں. سیدہ خدیجہ پاک کی یہ خواہش تھی کہ جو کفن ہے حضور پاک کی سونی کفنی میں مجھے دیا جائے. تو سیدہ فاطمہ جاتی ہیں اور حضور پاک سے عرض کرتی ہے سرکار گھر تشریف لے کر آ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے پوچھا خدیجہ چادر کو کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے, میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس چادر سے کفن دیا جائے, بابرکت چادر ہے, امام الانبیاء کی چادر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ارشاد ہے بڑا پیارا. آپ نے فرمایا خدیجہ تم نے تو یہ چادر مانگی ہے نا, آج تم جگر کا ٹکڑا مانگ لیتی, میں وہ بھی عطا فرما دیتا. جی آپ تم نے چادر مانگی ہے, آج تم میرے جسم کا ٹکڑا مانگ لیتی, میں تمہیں وہ بھی عطا فرما دیتا. تو یہ حضور کا ازواج سے محبت کا اظہار, خوبصورت زندگی, یہ آپ کی سیرت. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, اگر آج بھی ہم آپ حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شخصیات ہیں ان کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اب دیکھ لینا سیدہ عائشہ سب سے بڑی عالمہ ہے, حافظہ بھی ہے, اور بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھنے آ رہے ہیں. تو
آج ہمارے بچوں میں بھی دیکھیں ہمارے علاقے میں میرے خیال سے کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی کہ جس سے لوگ مسئلے پوچھنے جاتے ہیں، جس سے ہماری مائیں بہنیں مسئلہ پوچھنے جاتی ہیں. تو یہ علمی فقدان ہے، ہماری بچیاں علمی یتیم ہو چکی ہیں. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہماری بچیوں کو ان جو امہات المومنین ہیں، چلو آپ مدارس میں نہیں دیکھ سکتے، گھر میں تو بکس لا کے دیں، آسان واقعات کی فلم میں بھی آپ کو مل جائے گی بازار سے. بکس لا کر دیں، اپنی بچیوں کو وہ پڑھائیں، ان کی سیرت بتائیں. اس طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. دیکھیں نا کتنی خوبصورت زندگی، یا روحی کہہ کے پکارنا، پھر جہاں میرے سیدہ عائشہ کے لب لگے وہاں لب لگا کر حضور کا پانی نوش فرمانا، پھر یا ہمارا کہہ کے پکارنا، یا عائشہ کہہ کے پکارنا، سیدہ پاک کے ساتھ دوڑ لگانا، کتنی خوبصورت زندگی ہے. تو یہ تھی سیدہ پاک کی زندگی. اور 17 رمضان مبارک ہو سیدہ پاک کی تقریباً 2 ماہ پہلے آپ حج کرنے گئی، پچھلے سال 1 سال پہلے، اور مولا علی خود ان کے ساتھ 6 میل پیدل سفر کر کے گئے روانہ کرنے کے لیے سیدہ عائشہ پاک کو. ساتھ میں جو مدینہ شریف کی اکابر بڑی عورتیں تھیں بزرگ، ان کو بھی ساتھ بھیجا. حج کر کے جب آپ واپس آئی، آپ کی طبیعت ناساز ہوگی، شدید علیل ہوگی، اور آپ کے سارے میں اکثر درد رہتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے سر میں درد ہوا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں درد رہتا تھا. پھر 17 رمضان مبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اور اپنے خالق کے ٹی سے جا ملی، اور آپ نے یہ نصیحت کی کہ مجھے آپ نے جنت البقیع میں دفن کرنا ہے. تو آپ کی وصیت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کے جو خاندان کے افراد تھے، آپ کے بھانجے تھے، انہوں نے آپ کو قبر انور کے اندر اتارا اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. میرا اللہ جو میں نے آپ کے سامنے کلمات بیان کیے ہیں، اس سے اپنی پاک بارگاہ میں شفاعت قبولیت عطا فرمائے. آمین. لا الہ